ہر دور کے اندر خزاں اور بہار رہی ہے، ہر دور میں صبح اور شام رہی ہے، اما شاکرا و اما کفور۔ کچھ لوگ تنقیدیں کرتے رہے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگے رہے ہیں۔ تو آپ سب حضرات سے بھی میری یہ گزارش ہے، میرے عزیز دوستوں، اتنے عرصے سے ہم یہاں رہ رہے ہیں اور کچھ نہیں، تو ایک عمل آپ کو ایسا بتاتا ہوں، اگر اس کے بعد آپ کی دعائیں پوری نہ ہوں، آپ میری آ کر گردن پکڑ لینا، میں آپ سے کہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ راتوں کو اٹھ کر ان لوگوں کے لیے دعا کر، ان کی ہدایت کے لیے دعا کر۔ آپ ایک بار کر کے تو دیکھیں، اگر اللہ نے آپ کی محبت ان کے دلوں میں نہ ڈالی تو آ کے کہنا یار تیری ہر بات جھوٹ ہے۔ آپ سے محبت کریں گے یا آپ سے پیار کریں گے؟ اللہ ان کے دل میں ڈالے گا یہ میرا بندہ جو ہے نا یہ دل میں تم سے محبت رکھتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ دیکھیے کچھ لوگ نہیں ہوتے، آپ ان کے سامنے جائیں سمجھ نہیں آتی ان کے پاس کیوں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، کیوں ان کا چہرہ ہر وقت دیکھنے کو دل کرتا ہے، کیوں ان کی بات سننے کو ہر وقت دل کرتا ہے۔ ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اس اللہ کے ولی نے آپ کے لیے کسی نہ کسی وقت پر اللہ کے سامنے دعا کی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، وہ رویا ہوتا ہے، اس کی آنسو سے نکلے ہوتے ہیں، اور اللہ تو اتنے قدردان ہیں، اللہ رب العزت سامنے والے کے دل میں ڈالتے ہیں، جاؤ جا کے اس کے پاس بیٹھو، یہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا نہیں کہ کسی ایسے آدمی کے پاس آپ کا بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، سمجھ نہیں آتی کہ میں آ تو گیا ہوں لیکن اس کے پاس بیٹھنے کو میرا دل نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس خدا کے بندے نے کسی نہ کسی وقت پر آپ کی غیبت کی ہوتی ہے، آپ کو برا کہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو ہول سیل میں غیبت کی ہوتی ہے۔ ارے یار یہ پاکستانیوں کو دیکھو یار، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، یہ ہول سیل کی غیبت ہے، 18 کروڑوں کو لپیٹ دیا اس نے۔ ارے یار یہ بنگالی یار تو یار تمیز ہی نہیں ہے یار، یہ ہول سیل میں غیبت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ارے یار یہ ہندوستان والے یار خدا ان کو سمجھے، تو یہ اب 70 سے 80 کروڑ کی ایک ساتھ غیبت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ دل میں ڈالتے ہیں ان کے اس کے پاس نہ بیٹھنا، بالکل ٹھیک ہے، یہ دل میں تمہارے سے کوئی محبت نہیں رکھتا۔ یہ کر کے دیکھو میرے دوستوں، یہ کر کے دیکھو، اللہ نے اگر آپ کو ہر انسان کا ہر دل عزیز نہ بنا دیا، لوگ آپ سے اتنی محبت کریں گے، اتنی اپنے تو اپنے غیر بھی آپ سے محبت کریں گے۔ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ نے اسی مقصد سے آپ کو بھیجا ہے، اللہ نے اسی مقصد سے مجھے بھیجا ہے۔ انسانیت آج کا سب سے بڑا احسان جو ہم کسی پر کر سکتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کر سکتے ہیں۔ بڑی بڑی گفتگو جو ہے وہ کہتے ہیں، میں نے کسی سے ایک بات بڑی اچھی سنی، it is better to lose an argument and win a person rather than winning the argument and losing the person۔ دلائل سے کوئی نہیں قریب آتا، اللہ کے نبی نے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا، قریش والوں نے اسلام قبول کر لیا نہیں۔ فتح مکہ کے دن مکہ فتح ہو چکا ہے، ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لائے، رات کا وقت ہو گیا ہے، نہ ابو سفیان ایمان لائے نہ ہندا ایمان لائے، اپنے گھر کی کھڑکی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہندا کہہ رہی ہے ابو سفیان تم ادھر ہی رکو، اگر تم اترے تو تمہیں جان سے نہ مار دیں، میں عورت ہوں شاید حیا کریں، میں جا کر دیکھ کر آتی ہوں کہ اس وقت کیا عیاشی ہو رہی ہے کعبے کے اندر۔ تو ہندا اتری ہیں، نیچے گئی ہیں، جب کعبے میں گئی ہیں تو دیکھا ایک کونے پہ علی سجدے میں رو رہے ہیں، ایک کونے میں ابو بکر سارے قریش والوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ایک کونے کے اندر بلال کی ہچکیاں لگی ہوئی ہیں، ایک کونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبے سجدے میں گئے ہیں، ایک جگہ پر قیام میں عمر رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ حاکم نہیں ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ واقعی نبی ہے، یہ واقعی نبی ہے۔ واپس آ گئی اور کہا ابو سفیان بس کر دیا، یہ حاکم نہیں ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے،
ہم سے غلطی ہوئی، یہ واقعی نبی ہے، آ تجھے دکھاؤں اس کے ماننے والے اس وقت مسجد میں کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک سیکنڈ میں ٹھیکیدار بن جاتے ہیں دین کے بھی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر صاحب and other trustees of this masjid, our Muazzin Sahab and my distinguished guests, my dear sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. From the bottom of my heart, wallah, it's a great pleasure to be here, and may Allah Rabbul Izzat make this night a great source of ajr for us till the day of Qiyamah. You see, when mu'mineen get together and they sit together, this little subject came to my mind yesterday, that in the Quran Allah Rabbul Izzat says, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. This was something that was taught to me initially when I went out in the path of Allah, which is that we used to sit in Talim, and our elders used to read the book Fazail Amal, and we used to hear those same ahadith over and over and over again, right? So sometimes it used to come to my mind, but I just read this only yesterday, why am I reading it again? And in fact, I've been reading this hadith for the last 4 days, 5 days. Why am I reading it again? So I asked one of my elders, why don't we read something new today? So he said, do not see whether you're hearing this hadith time and time again. Just think about the fact, how much are you actually following these words of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? کہ یہ حدیث آپ سن تو رہے ہو بار بار. اردو یہاں سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، ہاں، کیونکہ ابھی میں when I was speaking in English I couldn't see this or this. The moment I spoke in Urdu, everybody just woke up. So mashallah, so Urdu is the language of tabligh. تو یہ نہیں دیکھو کہ یہ میں بار بار سن رہا ہوں. میری جان یہ کوئی آگے سے ہٹا دے، یہ پھول پتیاں ادھر سے میں سے ہٹا دوں تاکہ کوئی مجھے دیکھ سکے لوگ. یہ ٹھیک ہے، اب بہتر ہے. تو یہ نہیں دیکھیں کہ ہم ایک ہی چیز کو بار بار پڑھیں. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میں اس پر عمل کتنا کر رہا ہوں. How much is my life actually on it? So Allah Rabbul Izzat says, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Any time and every time when the mu'mineen are going to get together and sit together, my zikr will always benefit them. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.